بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی رحمت شفیع امت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ ناظرین محترم، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ سال ہے 1442 ہجری، جبکہ آج کینیڈا کے مسلمان اپنے 23ویں روزے کی سحری کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی نور اللہ مرکزہ، اعلیٰ حضرت کے نام سے کون ناواقف ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام جو ہے دنیا بھر میں ہی مشہور ہے۔ تو یوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے مختلف نعتیہ کلام دنیا بھر میں پڑھے جاتے ہیں اور بڑے شوق سے سنے جاتے ہیں۔ تو آج سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شاعری پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ محمد بلال قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ ایک نعت خواں ہیں اور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کلام بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ جو ہے مختلف مضامین بھی لکھتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عالم دین ہیں، خطیب ہیں، واعظ ہیں۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت، گفتگو کا عنوان ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کے کلام ہم نے دیکھا کہ آپ ایک زمانے سے پڑھتے آ رہے ہیں، بچپن سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پڑھتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی شاعری کو دیگر شعراء کی شاعری کے مقابلے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو آپ کی ٹیم کو ماشاءاللہ بہت مبارکباد پیش کروں گا کہ اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ یہ نعت کا شغف رکھنے والوں کے لیے ایک بڑا سرپرائز ہوگا کہ آج وہ ہدایت بخشش کے حوالے سے بہت سی باتیں جان سکیں گے آپ کے اس سیگمنٹ کی بدولت۔ جی جی، آپ نے فرمایا اعلیٰ حضرت کی شاعری، اعلیٰ حضرت کی شاعری ہدایت بخشش، اس پر میں ناچیز کیا گفتگو کروں۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا کہ 20 علوم و فنون پر آپ کو مہارت حاصل تھی، اور اس میں ایک علم، ایک فن شاعری بھی ہے، اور فن شاعری میں بھی جو سب سے مشکل صنف ہے صنف نعت، اس کا آپ نے انتخاب فرمایا۔ جی جی، اعلیٰ حضرت کے لیے کسی نے کہا کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے ایک ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ان کی کرامت ہے، ذرا ہدایت کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ اللہ اکبر، اللہ تو یہ اعلیٰ حضرت کا کمال تھا۔ جی جی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے، آپ جب ہدایت کے بخشش پڑھتے ہیں نا، آپ اوراق الٹتے رہے، علم و ادب کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ دوسروں نے کیا کیا، یا تو معشوق کی زلفوں میں کھوئے یا غلو مبالغہ کے دلدل میں پھنسے رہے۔ جی جی، عشق مجازی کی طرف جی بالکل۔ اور اعلیٰ حضرت نے اللہ اکبر قرآن و حدیث کا کہیں نچوڑ، کہیں جو ہے وہ ایک واقعے کو پورے ایک مصرے میں یا ایک شعر میں بیان کر دیا، اور مختلف آپ کو اس طرح کے اشعار آپ کو ملیں گے۔ جیسے کبھی قرآن پاک کی بات ہو رہی تو فرماتے ہیں کہ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لان ہر کی۔ اب دیکھیں، دو قرآن پاک کی مختلف آیات کو ایک ہی شعر میں بیان کر دیا۔ کہیں فرمایا رضایت سائل بے پر تو ہی سلطان لا تنہر، اور کہیں واقعہ بیان کرنا ہے تو مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ ایک موقع پر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت خود کہ ہوں اپنے کلام سے میں نہایت محظوظ، بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ اور ان کے حوالے سے ڈاکٹر شرر مصباحی صاحب کی جب میں نے ایک تحریر پڑھی تو ان کے یہ الفاظ مجھے بڑے پسند آئے، اور میں وہ آج آپ کے اس پروگرام کے توسل شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو زبان میں نعتیہ کلام کا جو ہدایت بخشش دیوان ہے، اس کا امام احمد رضا کے دیوان نعت کا اس کا ایک ایک شعر کا قوام جو ہے نا وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنچ میں پک کر تیار ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ منقولات میں معقولات میں آپ کا کوئی عرب و عجم میں ہمسر نہ تھا، اور آپ نے ان علوم کا نعتیہ شاعری میں بہت فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ جو خشک فنون ہوتے ہیں نا، علم ریاضی کہہ لیں آپ، علم فلسفہ، علم حیت، ان کو بھی آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ شاعری میں اس انداز سے شامل کیا کرتے ہیں۔ اب ایسے میں ہم نے جو علماء سے سنا کہ 3 باتوں کو ملوز خاطر رکھا جائے کہ تقدیس الوہیت،
کہ اللہ تعالیٰ کی شان کو جو ہے آپ نے نعت کے دوران بھی مد نظر رکھنا ہے، پھر شان رسالت کو مد نظر رکھنا ہے، پھر ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے احکام شریعت کو بھی مد نظر رکھنا ہے جی۔ تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت کی شاعری میں ان تمام چیزوں کا پاس رکھا جاتا ہے؟ ہمارے مرشد گرامی حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری علیہ رحمہ فرماتے تھے نعت لکھنے کے حوالے سے کہ نعت لکھنا ایسا ہے کہ جیسے گویا تلوار کی دھار پر چلنا۔ تلوار کی دھار پر چلنے کی مثال اس لیے دی جاتی تھی کہ تلوار کی دھار پر چلنے والا بڑا انبیلنسڈ ہوتا ہے، یعنی ذرا اس طرف جھکا تو یہاں گر سکتا ہے، ذرا اس طرف جھکا تو وہاں گر سکتا ہے۔ اب نعت میں ان چیزوں کا بڑا جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ افراد کا شکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تفرید کا شکار ہو جائے، بہت زیادہ غلو بھی نہ ہو، کہیں توہین یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تضحیق کے پہلو میں جو ہے وہ شامل نہ ہو جائے۔ جی اب یہاں مبالغے سے بچنے کے لیے امام بصیری بھی فرماتے ہیں نا قصیدہ بدہ شریف میں کہ دعمت دعت النصارى فی نبیہم، نعت شریف جب کہو تو جو نصارہ اور یہود نے کیا وہ نہ کہو، باقی جو چاہو وحکم بما شئت مدحا فی وحتکم۔ اب کلام بلاغت کا جو نظام سے اردو شاعری کو اعلیٰ حضرت نے زینت بخشی، اس کے ساتھ ساتھ ایک عاشق صادق کے جذبات دل کو بھی اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام رعنائیوں کے ساتھ اظہار کا سلیقہ بھی تعلیم فرمایا۔ دراصل شاعری جو ہے وہ حقیقت اور صدقات پر مبنی ہے۔ جی اب اعلیٰ حضرت کی شاعری میں آپ کو تصنع نہیں ملے گا، بیجا غلو نہیں ملے گا، روایاتی تکلف نہیں ملے گا، اور اس طرح کی دروغ بیانی نہیں ملے گی، کس بیانی نہیں ملے گی، اور جذبات کے سیلاب میں بہنا نہیں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مجھے تڑپاتی ہے نا تو میں نعت کہتا ہوں، اور یہ نعتی اشعار سے قرار ملتا ہے دل کو، تسکین ملتی ہے دل کو، ورنہ شعر و سخن یہ میرا ذوق طبع نہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری میں تقدیس الوہیت بھی آپ کو نظر آئے گا، آداب رسالت بھی آپ کو نظر آئے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی بات ہے ناظرین گرامی کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شاعری کو جو امتیازی خصوصیت حاصل ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری میں جو ہے تقدیس الوہیت کا بھی خیال رکھا جاتا، اور جو ہے شان رسالت کا بھی خیال رکھا جاتا، اور پھر احکامات شریعت کا بھی خیال رکھا جاتا۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ناظرین محترم، یہاں ایک وقفے کی طرف جائیں گے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، أمن تذكر جيران بذي سلام، ما زدت دم عن جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ شب قدر کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ رمضان جھوم اٹھا دل کہ آ گیا رمضان، وہاں کیا بات اس مہینے کی۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل کے حبیب لبیب رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوریں یعنی چھوہاروں سے، اور یہ بھی نہ ہوتی تو چند چلو پانی پیتے۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔
جب بام تجلی پر وہ نیر جا آیا، جب بام تجلی پر وہ نیر جا آیا، سر تھا جو گرا جھک کر، سر تھا جو گرا جھک۔ خدائے رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ رمضان کے تیسرے عشرے کی دعا، اللہم اجرنی من النار، اللہم قنا عذاب النار وادخلنا الجنہ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہ کا مہمان پیارا رمضان گزاریے میم ٹی وی کے ساتھ، آپ کا اپنا میم ٹی وی۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔ وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے۔ آج کینیڈا کے مسلمان اپنے 23ویں روزے کی سحری کر رہے ہیں، اور آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکزہ کی نعتیہ شاعری۔ آئیے آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ دیگر شعرا بھی کلام لکھتے ہیں جی، اور نعتیہ شاعری کے بڑے ضخیم دیوان ہمیں مل جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شاعری میں ایسی کیا خصوصی انفرادیت ہے کہ اس کو اتنی ترجیح دی جاتی ہے؟ دیکھیں، جب اعلیٰ حضرت کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کسی بھی استاد کے آگے فن شاعری میں زانوئے تلمس طے نہیں کیا، وہ خود اپنے ہی استاد تھے اور اس فن میں اپنے ہی شاگرد تھے، جو علماء بیان فرماتے ہیں۔ اور پھر ان کو جو سلیقہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملا ہے اور داد گنبد خضرا کے مکی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ اور میں خاص بات جو نوٹ کی وہ میں آپ سے ذکر کروں کہ اعلیٰ حضرت کے کلام آپ جتنی بار بھی پڑھیں گے نا، چاہے بہت پرانے بظاہر کلام ہو، لیکن آپ جتنی بار پڑھیں گے آپ کو نیا محسوس ہوگا،
یہ اعلیٰ حضرت کے کلام کی سب سے بڑی خاصیت ہے. الفاظ کی ایسی بندشیں ہیں, صوتی آہنگی ہے, نغمگی ہے, اور پھر ترنم ہے, اور ان سب کے ساتھ ساتھ قرآن ہے, حدیث ہے, صداقت ہے, حق گوئی ہے, تقوی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. اب انفرادیت میں بھی کچھ مثالیں ہیں کہ شاعری میں مختلف بحور اور اوزان ہوتے ہیں, وزن ہوتے ہیں. جیسے آسان اوزان بھی ہیں, سب سے اولا والا ہمارا نبی, اسی وزن پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بھی ہے. اسی طریقے سے سرور کہوں کہ معروف ابہار ہیں, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, واہ کیا جود و کرم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مشکل ابہار ہیں, جیسے وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں. اسی طریقے سے وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں, شراب الشمس دعا کرتے ہیں. ایک بحر ہے بحر وافر سالب, یہ ایسی بحر ہے کہ اس میں آپ کو اردو اور فارسی میں شاید ہی اشعار ملے, لیکن اعلیٰ حضرت نے اس بحر پر بھی پورا ایک کلام کہا ہے. اور تاج الشریعہ اس کلام کے متعلق فرماتے تھے کہ یہ کلام تو اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے, اور وہ کلام ہے زمین و زماں تمہارے لیے. اس بحر پر آپ کو کلام بہت کم ملیں گے, شاید ہی ملے. وہ کلام اعلیٰ حضرت نے زمین و زماں تمہارے لیے لکھا. بلکہ مجھے تاج الشریعہ کا وہ بات یاد آئی, فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت یہ کلام لکھ رہے تھے تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں جیسے گویا الفاظ ہاتھ باندھ کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کھڑے تھے, اور اعلیٰ حضرت ان کو موتی میں پرو کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ تمہاری چمک, تمہاری دمک. یہ بحر وافر سالم, یہ ایک کمال. اچھا, پھر اس کے علاوہ ایک اور خاص بات بتاؤں, خاص کر ان بچوں کے لیے جو ناز سے شغف رکھتے ہیں, اعلیٰ حضرت کی شاعری کو پڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے پورے دیوان ادائے کے بخشش میں انگریزی کا صرف ایک لفظ استعمال کیا ہے. اچھا, ڈگری. اس کے علاوہ کہیں بھی آپ کو انگریزی کا لفظ نہیں ملے گا. ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو ڈگری. جی یہ لفظ استعمال کیا ہے. اب جب شاعری میں آپ نے صنعتوں کا ذکر فرمایا, ابہار کا ذکر فرمایا, تو شاعری میں جو صنعتیں استعمال ہوتی ہیں, اعلیٰ حضرت کی شاعری میں آپ نے کون سی صنعتیں پائیں؟ جی, میں شاعری کی صنعتوں کو, بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا. میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی کچھ باتیں ہوں, بلکہ معلومات میں اضافہ ہی ہوگا کہ کچھ صنعت متعین ہوتی ہیں. اب یہ صنعت جب شامل کی جاتی ہیں شاعری میں تو اس میں مزید نکھار آ جاتا ہے. اب میں نے جیسے عرض کیا کہ زمین و زماں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سی صنعت کا استعمال کیا. اب صنعت ہوتی کیا ہے, اس کو میں ذرا ذکر کروں. جب یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں, الفاظ کی روانی ہوتی ہے, تو پھر ایسا لگتا ہے کہ الفاظ کی ندرت میں جو ہے وہ منہ میں شہد نایاب گھل گیا ہے, اور الحمدللہ ہم. اچھا, اس طرح کے معاملات جب شامل ہوتے ہیں نا, تو ان پتھریلی راہوں کو گویا ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہموار راہ کر کے مخملی بنا دیا. صنعت تشبیہ, فن شاعری میں ایک صنعت استعمال ہوتی ہے. صنعت تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسرے چیز کی مانند ٹھہرانا. یعنی میر تقی میر کا شعر ہے نا کہ پنکھڑی گلاب کی سی ہے, نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی گلاب کی سی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, تشبیہ دی. اسی طریقے سے ایک اور صنعت ہے صنعت استعارہ. صنعت استعارہ ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے کہ کسی لفظ کے حقیقی معنی کو ترک کر کے اس کے مجازی معنی کو لیا جائے. اب اس میں اعلیٰ حضرت کا شعر وہ لے لیں, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری. یہ نور باری استعارہ ہے. حجاب میں ہے کہ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر چاند کو, سورج کو کہتے ہیں مہر, کب سے نقاب میں مہر استعارہ ہے. اسی طریقے سے نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت. اب یہ منشی رحمت استعارہ ہے. اس طرح کے بہت سے, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, گل استعارہ ہے. اچھا, ایک اور صنعت ہے صنعت اقتباس. قرآن یا حدیث کا کوئی متن لے کر ہو بہو اس کو نقل کرنا. انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. لأملأن جہنم تھا وعدہ ازلی. اسی طریقے سے ورفعنا لک ذکرک کا ایسا آیا تجھ پر, انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں, ایش جاوید مبارک تجھے شیوائی دوست. تو یہ ساری چیزیں صنعت تضاد, یعنی ایک دوسرے, ایک ایسے وصف کو جمع کرنا کہ جو ایک دوسرے کے متضاد ہوں. جیسے جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, جلتے بجھا دیے, روتے ہنسا دیے. یہ صنعت تضاد. اسی طریقے سے ایک صنعت ترسی ہے, اس پر قصید مرصع بھی ہے, وہ اس کو بھی میں آگے ذکر کرتا ہوں. اچھا, صنعت ترسی میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں الفاظ جو ہے وہ ہم وزن ہو لیکن ایک دوسرے کے مقابل ہوں. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. اب دوسرا مثلا پڑھیں, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. دھارے تارے کھلتے ہیں چلتے ہیں, قطرہ ذرہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ قافیہ اور ردیف استعمال ہوا. اچھا, اسی طریقے سے قصیدہ مرصع میں نے آپ کو کہا, یہ قصیدہ مرصع وہ ہوتا ہے کہ جس میں کم از کم 28 اشعار ایسے ہوں جو ترتیب سے ہوں اور حروف تہجی ہر پہلے مصرے کے آخر میں آتا ہو. کعبے کے بدر الدجا الف آیا,
طیبہ کے شمس الدحا الف آیا, شاف روز جزا الف آیا, پھر اس کے بعد ذات ہوئی انتخاب با آیا, اس کے بعد اس طرح کرتے کرتے تا ہے, سا ہے, جیم ہے, دال ہے, ہاں ہے, اور آخر تک پہنچے, یا تک گئے. یہ کعبے کے بدر الدجا اس کلام کی خاصیت ہے. اللہ اکبر. اور بھی کچھ شامل کرنا چاہ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ شاید ٹائم ختم ہو جائے گا. کلام ایسا بھی ہے نا, بتاتے ہیں ویسے ہدائی کے بخشش میں نہیں ہے, لیکن اس میں اس نعت کو پوری پڑھیں تو آپ کے ہوٹ نہیں ملیں گے. ہاں, جو سیدی اعلی حضرت کا جی سید کونین سلطان جہاں, یہ بھی ایک بڑی خوبصورت صنعت کا استعمال اعلی حضرت نے یہاں کیا ہے. ایک صنعت تجنیس ہے, اس کا میں ذکر آخر میں ضرور کرنا چاہوں گا اس سوال کے اختتام میں. ویسے تو بہت سے کمالات ہیں جو میں شامل نہیں کر پایا ہوں. قصیدہ معراجیہ اپنی مثال آپ ہے, بالکل بالکل, قصیدہ نور اپنی مثال آپ ہے. صنعت تجنیس کا ذکر یہاں ضرور میں کرنا چاہوں گا. صنعت تجنیس یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی طریقے کے الفاظ ہوں, لیکن اس کے یا تو معنی تبدیل ہوں یا تو ادائیگی اور اعراب تبدیل ہوں. جو ادائیگی یا اعراب تبدیل ہوں گے تو وہ تجنیس ناقص ہے, جو معنی تبدیل ہوں گے تو وہ تجنیس تام ہے. اب قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, اب یہاں بدلی ہے اس کا معنی کچھ اور ہے. چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی, یہاں جو بدلی ہے اس کا معنی اور ہے, یہ تجنیس تام ہے. اسی طریقے سے تجنیس ناقص یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی طرح کے الفاظ ہوں لیکن معنی تبدیل ہوں. اعلیٰ حضرت نے ایک اور کمال کیا ہے کہ تجنیس تام اور تجنیس ناقص دونوں کو ایک ہی شعر میں استعمال کیا ہے. سونا پاس ہے خزانہ, سونا پاس ہے, سونا بن ہے, تجنیس ناقص آ گئی, سونا زہر ہے, تجنیس تام بھی آ گئی. تین استعمال ایک ہی مصرے میں استعمال ہوا. سونا پاس ہے, سونا بن ہے, سونا زہر ہے, اٹھ پیارے, تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے. تجنیس کہلائے گی جو جس طرح سے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے, تو یہاں کربلائیں رد اور وہاں شہید کربلا, بالکل یہ تجنیس. خوب آپ نے اس کو شامل کیا, جاری رکھیں آپ. جی, تو یہ بہت سی ایسی صنعات ہیں کہ جس کا ذکر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے اپنے تمام معاملات میں کیا. اور پھر یہ صرف صنعت تک ہی محدود نہیں ہے, اور بھی بہت سی ایسی اصطلاحات ہیں جو شاعری میں استعمال ہوتی ہیں. وقت بہت تھوڑا ہے, باتیں تو اور بھی بہت زیادہ ہیں جو اس میں شامل ہو سکتی. اسی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شاعری کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. ناظرین محترم, یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں, ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی طبع رضا کی قسم. ناظرین محترم, یہاں ایک وقفے کی طرف جائیں گے اور وقفے کے بعد اسی گفتگو کو آگے کنٹینیو کریں گے. دے رہا ہے انعام جاویدانہ, الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام ما زدت دم عن جرام مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے, اس کا مال, اس کی آبرو, اس کا خون. آدمی کے بد ہونے کو یہ بہت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت سے نہیں. اللہ کا مہمان پیارا رمضان گزاریے میم ٹی وی کے ساتھ. آپ کا اپنا میم ٹی وی. رمضان مرحبا رمضان مرحبا. وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ, وقت
رہا ہے انعام جاویدانہ جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ. ویلکم بیک ناظرین کرام. گفتگو جاری ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکزہ کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے، اور آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ علماء اکثر فرماتے ہیں کہ آداب شریعت کا لحاظ رکھا جائے نعت گوئی میں، اور پھر جب شعراء عموماً جو مطلب یوں کہہ لیں کہ جو دینی شاعری نہیں کرتے، مذہبی شاعری نہیں کرتے، وہ شعراء کہتے ہیں کہ لغت کا اور اردو ادب کا خیال رکھا جائے. تو اعلیٰ حضرت کی شاعری میں آداب شریعت اور اردو لغت، ان چیزوں کے حساب سے، اردو ادب کے حساب سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کو آپ نے کیسا پایا؟ جیسا کہ پچھلے سوال میں بھی گزرا، میں نے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے تاکہ رہے احکام شریعت ملحوظ. ایک موقع پر جی ہاں ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ جو کہے شعر پاس و شرح دونوں کا حسن کیوں کرائے، لا اسے پیش جلوے زمزمائے رضا کے یوں. یعنی اگر شعر و سخن پاس شرح رکھنا ہے، پاس ادب رکھنا ہے، ان تمام معاملات کا اہتمام کرنا ہے، ان تمام معاملات کو سامنے رکھنا ہے، تو پھر اعلیٰ حضرت کی شاعری کو پڑھو. ابھی ایک عالم دین سے میں سن رہا تھا، دوران وقفہ ہماری بات چل رہی تھی ابھی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عالم دین سے سنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کئی اردو کے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا ماخذ اور مرجع اعلیٰ حضرت ہی کا کلام ہے. یعنی اگر پورے ڈکشنریز میں، لغات میں ڈھونڈا جائے نا، تو شاید ہمیں وہ الفاظ نہ ملیں جو الفاظ اعلیٰ حضرت کی شاعری میں ملتے ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے. اور پھر اس کے بعد احتیاط، تو یہ بھی اعلیٰ حضرت کا ایک سمجھے کہ وصف ہے اعلیٰ حضرت کی شاعری کا. جس طرح تقویٰ ہے، جس طرح صداقت پسندی ہے، جس طرح قرآن ہے، جس طرح حدیث ہے، اسی طریقے سے ایک احتیاط، یہ بھی اعلیٰ حضرت کی شاعری کا خاص کمال ہے. ایک شخص آیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، کہنے لگا حضرت میں نے شاعری لکھی ہے کہ میں حضور کی یاد میں تڑپتا ہوں، میرا دل مچلتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اسے روک کر فرمایا کہ واقعی تیرے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ اور اس نے کہا کہ جی حضور. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر واقعی تیرے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو پھر تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ بس الفاظ کی روانی ہو اور تھوڑی سی فصاحت اور بلاغت میں استعمال کر لوں یا لوگوں کو محظوظ کروں، کلام لکھ لیں، شاعری کر لیں، کذب ہو سکتا ہے، یہ غلو ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور شخص جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا، وہ معروف واقعہ ہے، وہ جب گنبد خضرا کے سامنے دو کھجور کے درخت کھڑے تھے تو وہ یوں منظر پیش کر رہے تھے، بڑا ایک دیدہ زیب منظر تھا. تو لوگ اس پر شاعری کیا کرتے. تو ایک شخص نے شاعری کی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے حاضر ہیں یوں درخت شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب یہ شعر پہنچا تو اعلیٰ حضرت نے اسے بلایا اور کہا کہ یہ پہلا مصرع تو ٹھیک ہے، دوسرا مصرع کی تشبیہ جو تم نے دی ہے سرکار کے روضہ پاک کو خیمہ لیلا سے، تو یہ درست نہیں ہے، اس کو چینج کرو. پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب اس شخص نے عرض کی کہ حضرت آپ ہی اصلاح فرما دیجیے، تو اعلیٰ حضرت نے یوں کیا کہ حاضر ہیں یوں درخت شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. یہ انداز تھا اعلیٰ حضرت کے پاس رکھنے کا، ادب کا، یہ اعلیٰ حضرت کے جو ہے وہ احتیاط برتنے کا، یہ اعلیٰ حضرت کی تقویٰ اور پرہیزگاری کا کہ جو ہمیں اعلیٰ حضرت کی شاعری میں نظر آتا ہے. ایک اور بات میں صنعت کے حوالے سے ذکر کروں، یہی ادب کی بات ہے. آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کئی صنعت کا ایک ہی شعر میں کس انداز سے جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. 6 چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے متضاد ہیں اور ان کو ادب کے ساتھ بڑی خوبصورتی کے ساتھ شامل کیا. دیکھیں وہاں حسن یوسف تھا، دوسرے مصرے میں ہے مردان عرب. معاف کیجیے گا، وہاں حسن یوسف تھا، یہاں ہے سرکار کا نام. وہاں تھا حسن، یہاں ہے یوسف، وہاں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں کٹی تھی ماضی کا صیغہ ہے، یہاں کٹاتے ہیں حال کا صیغہ ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے. وہاں تھی انگشت زنا، یہاں تھے مردان عرب.
تو کتنا فرق ہے، وہاں تھا عرب، وہاں تھا مصر، یہاں تھا عرب. تو یہ کمال حضرت کی شاعری میں احتیاط اور عشق کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے. حضرت ابھی گفتگو ہوئی کہ اعلیٰ حضرت جو ہے تقدیس الوہیت کے حوالے سے، شان رسالت کے حوالے سے اور احکامات شریعت کے حوالے سے اپنی شاعری میں جو ہے لحاظ رکھا کرتے تھے. تو ایک چیز یہ بھی تو دیکھی جاتی ہے نا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا تو خانوادہ ہی ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں سے تھا. اعلیٰ حضرت کا تو خاندان ہی وہ خاندان ہے کہ جو انہی تینوں چیزوں کو لے کر چل رہا ہے، تقدیس الوہیت، شان رسالت اور پھر احکامات شریعت. تو حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ امام اہل سنت نے نعت گوئی میں جن چیزوں کا لحاظ کیا، اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے جو شہزادگان ہیں کیا وہ بھی ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ جی بالکل. اعلیٰ حضرت تو خود فرماتے تھے کہ میرے بعد اگر کسی کی شاعری کو پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی حسن کی شاعری کو پڑھو. مولانا حسن رضا خان صاحب کی شاعری کو باقاعدہ پریفر کیا کرتے تھے اعلیٰ حضرت. اسی طریقے سے حجت الاسلام نے بھی کچھ نعتیہ کلام لکھے ہیں، تو اس میں آپ کو یہ صوفیانہ رنگ نظر آئے گا. بالخصوص مفتی اعظم عالم اسلام مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب کی شاعری میں آپ کو صوفیانہ رنگ ہی بکثرت نظر آئے گا. یعنی انہوں نے تصوف کو، روحانیت کو سرشار مجھے کر دے ایک جامع لبالب سے، یہ ان کا ایک خاص رنگ تھا. اعلیٰ حضرت تو مجموعہ تھے، اعلیٰ حضرت کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں. لیکن کچھ خوش اچھا حسن رضا خان صاحب کی شاعری میں آپ کو آسانی ملے گی. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالیہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. بڑے آسان کلام ہے جس کو بچپن میں ایک چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. جبکہ اعلیٰ حضرت کے شاعری عام فہم اتنی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. حضور تاج الشریعہ کا میں جو سمجھا ہوں، ان تمام چیزوں کا کچھ مجموعہ اعلیٰ حضرت سے جو انہوں نے حاصل کیا. ان کی شاعری میں آپ کو صوفیانہ رنگ بھی نظر آئے گا، ان کی شاعری میں آپ کو عام فہم سلسلہ بھی محسوس ہوگا، اور ان کی شاعری میں آپ کو اعلیٰ حضرت کا بہت زیادہ رنگ بھی نظر آئے گا. منور میری آنکھوں کو جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، تو یہ انداز تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی. تو یہ رنگ آیا ہے، یہ ورثے میں گویا ایک طریقے سے اعلیٰ حضرت کے خانوادے کو ملا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت صاحب سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کلام پر گفتگو جاری ہے. تو ویسے تو ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ آخری ایام ہیں رمضان المبارک کے، آخری عشرے کے آخری عشرہ چل رہا ہے، 23ویں شب ہے آج. تو ہمارے ناظرین کو آپ رمضان المبارک کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو ہے نا اس سے استفادہ کر سکیں؟ آخری ایام ہے رمضان کے. دیکھیں جی، آج ہم نے حضرت کی بات کی ہے، اعلیٰ حضرت کی نعتوں کا ذکر ہوا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنی نعتوں کے ذریعے بھی یہی پیغام دیتے آئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی میں اپنا سکون تلاش کرو، اپنی طمانینت تلاش کرو. اور یہی سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کے حوالے سے میں کہوں کہ پیغام ہے کہ اپنے مسلک پر مضبوطی سے قائم رہیں، مسلک پر ڈٹے رہیں. اور یہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب آپ جائیں دنیا سے ان رمضان کی مبارک راتوں میں، آپ یہ تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ استقامت فی الدین نصیب ہو، اور اسی کے حوالے سے آپ کاربند رہیں، کوششیں کرتے رہیں. اور پھر آپ کے ساتھ یہ ہو کہ لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اس وقت ایک پرفتن دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور بے جا اس وقت عجیب سے معاملات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حق چار یار کی صدا بلند ہو، اہل بیت اطہار سے محبت کا اظہار ہو. کہتے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. تو یہی آج کا پیغام ہے ان شاعری، ان اشعار کی روشنی میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ناظرین محترم، آج گفتگو ہوئی سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکزہ کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے. ہم بے حد مشکور ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد بلال قادری دامت برکاتہم العالیہ کا کہ حضرت ہماری اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور جو ہے اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے حضرت نے گفتگو فرمائی. میم ٹی وی کی نشریات اگر آپ ملاحظہ کرنا چاہیں تو یوٹیوب چینل پر آپ میم ٹی وی کی ہماری تمام نشریات ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور جو ہے پرانے ایپیسوڈ بھی آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج پر بھی جو ہے یہ تمام نشریات، تمام پروگرامز دیکھے جا سکتے ہیں. اپنے میزبان شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دے رہا ہے ان